بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد سجاد انصاری ربائی کے سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو کا عنوان ہے امجد حیدرآبادی کی ربائی گوئی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ امجد حیدرآبادی کی حالات زندگی سے واقف ہو پائیں گے، ان کی رباعیوں کی خصوصیات سے آگاہ ہو پائیں گے، ان کے رباعیوں کی موضوعات سے واقف ہو پائیں گے۔ ادب کی دنیا میں امجد حیدرآبادی کی حیثیت کیا ہے، اسے سمجھ پائیں گے اور ان کے چند چنندہ رباعیوں کی تشریح سے محظوظ ہو پائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک کیجیے۔ ویڈیو کیسا لگا اس کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے اور اپنے دوست و احباب تک اسے شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی مستحفظ ہو سکے۔ امجد حیدرآبادی کی ربائی گوئی کا جائزہ لینے سے قبل ان کی مختصر حالات زندگی دیکھ لیتے ہیں۔ امجد حیدرآبادی ایک صوفی انسان تھے۔ اردو رباعیات کی تاریخ میں امجد حیدرآبادی کا نام ایک امتیازی مقام کا حامل ہے۔ جس طرح غزل کو میر و غالب، قصیدے کو سودا اور ذوق نے اور مرثیے کو انیس و دبیر نے بام کمال پر پہنچایا، اسی طرح اردو ربائی کو بام عروج پر پہنچانے میں امجد حیدرآبادی نے اہم حصہ انجام دیا۔ امجد کا پورا نام سید احمد حسین تھا۔ ان کی پیدائش 1886 عیسوی میں حیدرآباد میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید رحیم علی ابن سید کریم حسین اور والدہ کا نام صوفیہ بیگم تھا۔ ان کی 3 شادیاں ہوئیں۔ پہلی بیوی محبوب النساء، دوسری بیوی جمال النساء اور تیسری بیوی قمر النساء بیگم تھی۔ پہلی بیوی سے ایک بیٹی تھی جن کا نام اعظم النساء تھا۔ ان کے گھر کے کنارے پہ ان کا جو گھر ہے وہ ایک ندی کے کنارے پر تھا جس کا نام موسیٰ تھا۔ اس ندی میں سیلاب آنے کی وجہ سے ان کی پہلی بیوی اور بیٹی اس سیلاب کے زد میں آ جاتی ہے اور ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شاعری پر پوری طرح سے توجہ دیتے ہیں اور شاعری میں ایک اہم نام پیدا کرتے ہیں۔ ان کی نثری تخلیقات میں حج امجد، جمال امجد، حکایات امجد، گلستان امجد، میاں بیوی کی کہانی وغیرہ کافی مقبول ہیں۔ شعری تصانیف بھی ریاض امجد حصہ اول دوم اور رباعیات امجد اس کے بھی 3 حصے ہیں، یہ تمام جو ہیں کافی مقبول ہیں۔ ان کی وفات 29 مارچ 1961 عیسوی کو ہوئی تھی۔ آئیے اب آغاز کرتے ہیں امجد حیدرآبادی کی ربائی گوئی کا جائزہ۔ شاعری میں امجد نے غزلیں بھی لکھیں اور نظمیں بھی، لیکن جس صنف کی بدولت امجد کو اور امجد کی بدولت جس صنف کو عظمت اور بلندی حاصل ہوئی وہ رباعی ہے۔ امجد کی رباعیات اردو شاعری کا بے مثل سرمایہ ہیں، یعنی کہ امجد کی رباعیات جو ہے اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی ہے، یہی اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ ان کی رباعیات انسانی زندگی کی جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی تصویریں ہیں جو حیات و کائنات کے کسی نہ کسی پہلو کی نقاب کشائی کرتی ہیں، یعنی کہ ان کی رباعیات زندگی کے کسی نہ کسی پہلو سے پردہ اٹھاتی ہے۔ نقاب کشائی کا معنی ہوتا ہے پردہ اٹھانا، واضح کرنا۔ ایک عظیم شاعر کی طرح امجد نے زندگی کو جس نظر سے دیکھا، جس طرح محسوس کیا، جس طرح برتا، ٹھیک اسی طرح اس کو اپنی شاعری بالخصوص اپنی رباعیات میں سمویا۔ انہوں نے ناصحانہ، واعظانہ، حکیمانہ، فلسفیانہ، اخلاقی اور صوفیانہ ہر قسم کی رباعیاں لکھیں۔ ناصحانہ کہتے ہیں جس میں پند و نصیحت کے مضامین پیش کیے جائیں اسے ناصحانہ کہا جاتا ہے۔ واعظانہ جسے دین و مذہب کے متعلق باتیں، مسائل و مسائل پیش کیے جائیں اسے واعظانہ کہتے ہیں۔ حکیمانہ جس میں عقل و فہم
کو مطلب اس طرح کی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے جو عقل و فہم سے متعلق ہوتی ہے، اسے حکیمانہ کہتے ہیں۔ فلسفیانہ، جس میں فلسفی جیسے موضوعات کو پیش کیا جاتا ہے۔ اخلاقی، جس میں طور طریقوں کو، عادت و اطوار کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور صوفیانہ، جس میں صوفیوں کا عقیدہ، صوفی کہتے ہیں جو خدا کے ایک دم قریب والے بندے ہوتے ہیں، خدا سے جن کو بے حد محبت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے، یہ تمام موضوعات جو ہے ان کے رباعیوں میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ وہ خود ایک صوفی تھے اور تصوف سے گہری دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے ان کی رباعیات میں تصوف کا عنصر غالب ہے۔ ان کی رباعیات میں فکر کی بلندی اور معنی کی گہرائی کے ساتھ زبان کا حسن، طرز ادا کی نزاکتیں اور فن کی باریکیاں سبھی بدرجائے اتم پائی جاتی ہیں۔ بدرجائے اتم کے معنی ہوتے ہیں انتہا۔ تو ان کے یہاں تو بے شمار مضامین ہیں، موضوعات ہیں، جیسے ناصحانہ، واعظانہ، حکیمانہ، فلسفیانہ، اخلاقی وغیرہ بے شمار ہیں، عشقیہ بھی ہیں۔ لیکن ان کے یہاں ان کے رباعیوں کا جو محور ہے وہ ہے تصوف۔ ان کی تمام موضوعات جو ہے کہیں نہ کہیں تصوف کے ارد گرد ہی پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری میں بلند تخیل بھی ہے، معنی خیزی بھی ہے، زبان کا حسن بھی ہے، اور جو ادبی فن ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں ان کے کلام میں انتہا تک پہنچ چکی ہے۔ امجد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیں مجاز سے حقیقت کی طرف، دنیاوی لالچ اور حرص و ہوس سے آخرت طلبی اور خدا کی محبت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی دنیاوی لالچ، جب ہم لوگ حرص و ہوس میں مبتلا رہتے ہیں تو ان کی رباعیوں کو پڑھنے کے بعد ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے پھر اپنے اخلاقی چیزوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، خدا کی طرف چل جاتے ہیں، ہم پھر دنیا کو چھوڑ کے دین سنوارنے پر تل جاتے ہیں۔ ایسے دور میں جب کہ ہر طرف مادہ پرستی کا غلبہ ہے، مادہ پرستی کہتے ہیں جس میں روحانیت نہ پائی جائے، جس میں صرف دنیاوی چیزیں ہوں، دنیاوی چیزوں کی پیروی مادہ پرستی کہلاتا ہے۔ امجد کی رباعیات ہمیں روحانی اور اخلاقی پاکیزگی کی تعلیم دیتی ہیں، انسانیت کا ایک اعلیٰ و عرفہ پیغام دیتے ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ہے اور جس کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے۔ امجد کے کلام میں بڑی تاثیر، کشش اور قوت پائی جاتی ہے۔ فلسفیانہ اور صوفیانہ خیالات کی وجہ سے عام طور پر شاعرانہ حسن ختم ہو جاتا ہے، لیکن امجد کا کمال یہ ہے کہ وہ شاعری کے جمالیاتی کیف کو، جمالیاتی کیف یعنی حسن و عشق سے متعلق جو کیفیات ہیں کو ہر وقت پیش نظر رکھتے ہیں۔ وہ دقیق سے دقیق مضامین یعنی پیچیدہ سے پیچیدہ مضامین کو بھی نہایت سادہ، سلس اور عام فہم زبان میں اور اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والا اپنے اندر ایک خاص طرح کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ امجد کی رباعیات میں سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے رباعیوں میں محاوروں، لطیف تمثیلوں اور تازہ تشبیہات کا بے ساختہ استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی رباعیوں کے حسن، دلکشی اور زور و اثر میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ذیل میں چند رباعیات بطور نمونہ پیش ہیں۔ یہاں پہ ان کے کلام کی زیادہ تر خوبیاں موجود ہے۔ ان کے کلام میں کون کون سی خوبیاں ہیں؟ ان کا کلام جو ہے ان کے زیادہ تر قرآن و حدیث سے ہی مطلب وہ باتوں کو پیش کرتے ہیں، چونکہ وہ خود صوفی تھے، اور ان کے کلام میں سلاست ہے، اتنا وہ عام فہم ہے کہ کوئی بھی اس کے کلام کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہے آرام سے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، آپ خود رباعی کا جائزہ لیجئے، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنے آسان زبان میں رباعی لکھتے ہیں۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ یہ ایک اخلاقی رباعی ہے جس میں انہوں نے یہ درس دیا ہے کہ اگر ہم انسان اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو بہتر سبب پیدا کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے،
اور ہر چیز مہیا کراتا ہے، لہذا ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے، افلاس نے سخت موت آساں کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ یہ فلسفیانہ ربائی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ فلسفہ پیش کیا ہے کہ اگر کوئی چیز کھو جائے یا دولت نہ کے برابر بھی ہو تو بھی یہ بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ شاعر کے نزدیک بھوک، پیاس، مفلسی موت کی شدت میں کمی کرتی ہے، یعنی مالی اعتبار سے جو کمتر لوگ ہوتے ہیں وہ آسان موت مرتے ہیں۔ یہ شاعر کا نظریہ ہے۔ آپ دیکھیے، آپ اس کو پڑھ کے جو ظاہری تاثر ہے وہ آپ کے ذہن پہ آپ ضرور محسوس کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت آسان ہے۔ دامان گناہ چاک ہو جاتا ہے، نفس سرکش ہلاک ہو جاتا ہے، مومن کے لیے عجیب نعمت ہے نماز، سر خاک پہ رکھ کے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وازانہ ربائی ہے۔ اس میں شاعر نے نماز کی اہمیت کو بیان کی ہے کہ اگر کوئی مومن نماز پڑھے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امجد کا کلام ان کی قلبی واردات اور انکشافات کا آئینہ ہوتا ہے۔ اردو کے مشہور شعراء اور ناقدین نے امجد کی فنی عظمت اور فکر کی گہرائی کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں شہنشاہ ربائی، حکیم الشعراء، سعدی دکن اور سرمد ثانی کے خطابات سے یاد کیا ہے۔ ان خطابات کو آپ یاد رکھیں کیونکہ موروثی سوال میں یہ اکثر آتا رہتا ہے۔ ذیل میں چند اکابیر ادب کے خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اب تک آپ نے دیکھا کہ امجد حیدرآبادی کے کلام میں سادگی، سلاست، ادبی وسائل، صفائی انتہائی درجے پر موجود ہے۔ ان کا کلام اتنا عام فہم ہوتا ہے کہ ہر خاص و عام بآسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ اب ان کے شخصیت کے بارے میں اکابرین ادب کیا خیال رکھتے ہیں اسے دیکھتے ہیں، اور ان اقوال کو آپ یاد رکھیں کیونکہ یہ موروثی سوال میں اکثر آتا رہتا ہے، وہ چاہے آپ کی نصابی امتحان ہو یا پھر مقالہ ذاتی امتحان۔ علامہ اقبال کا کیا خیال ہے وہ اسے دیکھیے۔ ہر ربائی قابل ادا ہے، ان کے پڑھنے سے روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ علامہ اقبال تعریف کر رہے ہیں۔ علامہ علی حیدر نظم طباطبائی کا خیال دیکھیے۔ رباعیات امجد کی داد دینا سخن شناسی کا متقاضا ہے، یعنی کہ سخن شناسی کہتے ہیں باتوں کی تہ تک پہنچنے والے کو، اور متقاضا معنی ہوتا ہے کہ تقاضا کرنے والا۔ تو امجد حیدرآبادی کی جو رباعیات ہیں وہ تقاضا کرتی ہے، جو باتوں کے تہ تک جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ تعریف کرے، مطلب اس لیول کا ہے کہ اس درجے کا ہے کہ تعریف کرنا ہی پڑتا ہے جو بھی باتوں کے تہ تک پہنچنے والے شخص ہوتے ہیں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی کیا فرماتے ہیں وہ دیکھیے۔ حضرت امجد ہندوستان کے ان شعراء میں ہیں جن کو زمانہ صدیوں کے بعد پیدا کرتا ہے۔ مولانا عبدالقادر دریابادی کیا خیال رکھتے ہیں اسے دیکھیے۔ رباعیات امجد معنویت کی بلندی اور طرز ادا دونوں حیثیت سے قابل داد ہیں۔ مولوی عظمت اللہ خان امجد کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں اسے دیکھیے۔ رباعیات امجد زندگی کے اعلیٰ ترین رخ کی تفسیر ہیں اور بلحاظ ادب اظہار خیال کا بہترین نمونہ ہے۔ اسی حوالے سے پروفیسر وحید الدین سلیم کا خیال دیکھیے۔ امجد صاحب قدرتی شاعر ہیں۔ مبصرین جو تبصرہ کرتے ہیں اس کو مبصر کہتے ہیں، یہاں یہ جمع کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ مبصرین کی رائے میں اس وقت ہندوستان میں ان کی ٹکر کا ربائی کہنے والا کوئی شاعر نہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی کیا کہتے ہیں یہ سنیے۔ حضرت امجد کی ہستی نہ صرف سرزمین دکن کے لیے بلکہ سارے ہندوستان کے لیے باعث فخر ہے۔ آپ نے اپنی شاعری میں
انفرادیت کی شان پیدا کر لی ہے۔ ان اقوال کو آپ یاد کر لیں اچھے سے، کیونکہ یہ امتحان میں آئے گا، اس کی تشریح بھی کرنی ہوتی ہے اکثر۔ آگے دیکھتے ہیں۔ امجد کی بیشتر رباعیات قرآن مجید و احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں۔ بعض رباعیات میں انہوں نے قرآنی آیت کی شرح اس خوبی اور ندرت کے ساتھ، ندرت کہتے ہیں انوکھے پن کو، ندرت کے ساتھ بیان کی ہے کہ اصل آیت کا مفہوم پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے آگے پیش کی، اس کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کیا، مگر انسان نے اٹھا لیا۔ تحقیق کہ وہ جاہل تھا اور اپنے آپ پر اس نے ظلم کیا، یعنی انسانوں نے ظلم کیا، اپنے آپ پہ جاہل تھا جو اللہ کی امانت کو قبول کیا۔ اس خیال کو امجد نے اپنے ایک رباعی میں اس طرح آگے بڑھایا ہے کہ چوتھے مصرعے کا لطف اور کیفیت بیان سے باہر ہے۔ اب دیکھیے، اب خود اس کو پڑھنے کے بعد آپ خود محظوظ ہوئیے۔ اس سینے میں کائنات رکھ لی میں نے، کیا ذکر صفات ذات رکھ لی میں نے، ظالم سہی، جاہل سہی، نادان سہی، سب کچھ سہی، تیری بات رکھ لی میں نے۔ یہ صوفیانہ متصوفانہ رباعی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم انسان ظالم سہی، جاہل سہی، نادان سہی، لیکن اللہ کے حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے، امجد کی رباعیات میں فکر و تخیل کہتے ہیں سوچ کو، فکر کو، دونوں ایک ہی ہے، فکر و تخیل کی خوبیوں اور اظہار و بیان کے محاسن کا امتزاج نظر آتا ہے۔ امجد کو جہاں اعلیٰ تخیلات کی دولت قدرت سے عطا ہوتی وہیں ان تخیلات کے اظہار کے لیے انہیں بیان کا بھی وہ انداز ملا کہ جو شعر ان کی زبان سے نکلا وہ موزوں سانچے میں ڈھلا ہوا اور کیف و اثر میں ڈوبا ہوا نکلا۔ مثلاً زیر کی روایات دیکھیے، یعنی کہ ان کی جو تخیل ہے، وہ جو فکر کرتے وہ خدا داد ہے، لیکن وہ جب اس کو ادا کرتے ہیں تو وہ بھی اس لہجے میں اور اس انداز سے ادا کرتے ہیں کہ موزوں ہوتے ہیں اور پھر فنی چاشنی سے معمور بھی ہوتا ہے۔ اب رباعی دیکھیے، بے کس ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے، یا رب تیری رحمت کے بھروسے امجد بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے۔ یہ بھی متصوفانہ رباعی ہے۔ اس میں انہوں نے اللہ سے گہری عقیدت اور روز قیامت، حساب و کتاب کا منظر پیش کیا ہے کہ جب اللہ سوال کریں گے کہ تم دنیا سے کیا لائے ہو، تو یہ جواب دیں گے کہ یا اللہ میرے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، فقط وہ محبت جو میں نے آپ سے دنیا میں رہ کر کی تھی اسے لیے آنکھ بند کر چلے آیا ہوں۔ ناحق پھر کے سر پھرایا میں نے، اپنی کوشش سے کچھ نہ پایا میں نے، طوفان میں ہے کشتی امید میری، لے تو ہی سنبھال ہاتھ اٹھایا میں نے۔ اس رباعی میں انہوں نے غضب کی تصویر کشی کی ہے۔ امجد کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پوری زندگی مال و زر کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن خود سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکا، کیونکہ وہ اس کے نصیب میں نہیں تھا، اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا شاعر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد تھک گیا ہے اور اس کی امید اب ٹوٹنے پہ ہے، لہٰذا وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اب تو ہی بچا لے، میرے امید کو ٹوٹنے سے تو ہی بچا لے۔ یہ اللہ سے وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ امجد کی رباعیات میں پند و نصیحت کا انداز بھی نمایاں ہے۔ انہوں نے رباعیات کو تلقین و ہدایت اور اخلاقی اصولوں کی ترسیل کا ذریعہ بنایا۔ صبر و توکل، قناعت و استغنا، تسلیم و رضا، عبرت و فنا اور توحید و ابدیت جیسے موضوعات پر ان کی بصیرت افروز اور
حکیمانہ رباعیات پڑھنے والوں کے دل و دماغ کو بیک وقت متاثر کرتی ہیں۔ صبر و توکل کہتے ہیں کہ فکر و عمل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ قناعت کے معنی ہوتا ہے کہ جو مل جائے اسی میں خوش رہنا۔ استغنا کی بھی وہی معنی ہے کہ بے نیازی، جو مل جائے اس میں خوش رہنا۔ تسلیم و رضا، یہ بھی اللہ کو قبول کرنا اور اس سے راضی رہنا۔ عبرت و فنا، کہ عبرت بھی ہے اور فنا بھی ہونا ہے۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ عبدیت، خدا کی ذات جو ہے عبد ہے۔ تو یہ جیسے تمام موضوعات جو ہے یہ سب تصوف سے متعلق ہے۔ یہ تمام جو موضوعات ہے بصیرت افروز یعنی کہ عقل کو روشن کرنے والے موضوعات ہیں، اور ان کے کلام میں یہ سب جو ہے ایک دم متاثر کن ہے۔ اب دیکھیے ایک ربائی: کم ظرف اگر دولت و زر پاتا ہے، مانند حباب ابھر کر اتراتا ہے۔ کرتے ہیں ذرا سی بات میں فخر خسیس، تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ یہ ناصحانہ ربائی ہے۔ اس میں شاعر نے بد دماغوں، کم ظرفوں اور کم عقلوں کی پہچان بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ان لوگوں کو تھوڑی سی بھی دولت مل جائے تو اکڑنے لگتے ہیں، سینہ چوڑا کر لیتے ہیں، خود کو بلند سمجھتے ہیں اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کی کم عقلی ہے۔ آگے دیکھیے: لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں۔ کھاتے ہیں حرام لقمہ، پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پرہیز، دوا کھاتے ہیں۔ یہ بھی واعظانہ ربائی ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ لوگ خدا کا نام لے کر، چلا کر، رو کر دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ حرام لقمہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور یہ لوگ مختلف قسم کے امراض و مصائب میں مبتلا رہتے ہیں اور جسے دور کرنے کے لیے دنیاوی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ امجد کے رباعیات پر اثر ہونے کے علاوہ نہایت سادہ، سلس، عام فہم اور وجد آفریں ہوتی ہیں۔ وجد آفریں کے معنی ہوتے ہیں جو آسان بھی ہو، یا پھر اس کو یوں سمجھیے جو صوفیوں پر جو حالات طاری ہوتے ہیں اسے بھی وجد آفریں کہتے ہیں۔ ان میں سادگی کہتے ہیں بناوٹ سے پاک اور سیدھے بیان کو، جو ادھر ادھر سے گھما کے نہ بات کہے، سیدھی بات کہے، اسے سادگی کہتے ہیں۔ روانی، تسلسل ہونی چاہیے اس میں۔ اور بے ساختگی کا یہ عالم ہے۔ بے ساختگی یعنی کہ غیر مصنوعی ہے، یہ مصنوعی مطلب بناوٹی چیز کو، اور یہ غیر مصنوعی ہے کہ بے ساختگی کا یہ عالم ہے کہ نظم نثر معلوم ہوتی ہے۔ اپنی شاعری کے اس وصف خوبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امجد اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں، خط ملاحظہ کیجیے: میری رباعیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ زبان ایسی ہوتی ہے جس کو ہر خرد و کلاں بغیر کسی دقت کے سمجھ سکتا ہے، اور میرا نصب العین یہ ہے کہ ناظرین کو سکون قلب حاصل ہو اور توفیق الہی تائید کرے تو قوت عمل پیدا ہو۔ یعنی وہ چاہتے ہیں لوگوں میں اصلاح کرنا، اور اگر اللہ مدد کرے یعنی اللہ راضی ہو تو عمل بھی پیدا ہوگی۔ امجد بذات خود ایک مذہبی بزرگ، خدا رسیدہ اور پاک باز انسان تھے۔ ان کی شخصیت کا اثر ان کی رباعیات پر بھی نظر آتا ہے۔ وہ تصوف کے مسائل کو ربائی کے 4 مصروں میں اس طرح آسان بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ امجد کی رباعیات صنف ربائی کی فنی اصولوں کا کامل نمونہ پیش کرتی ہیں۔ ان میں خیالات کی ندرت کہتے ہیں نیاپن، انوکھا پن کو، بیان کا زور، طرز ادا کی سحر انگیزی یعنی کہ باتوں کو ادا کرنے کی جو جادوگری ہوتی ہے، مضمون کی دلکشی پائی جاتی ہے۔ ان کی رباعیات کے 4 مصروں میں کچھ ایسی معنوی ربط و تسلسل ہوتا ہے کہ 4 مصرے ایک دوسرے سے پیوست معلوم ہوتے ہیں، یعنی جڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ان میں مضمون یا خیال بتدریج یعنی رفتہ رفتہ ارتقا پاتا ہے، جو تیسرے مصرے میں کلائمیکس یعنی نقطۂ عروج پر پہنچتا ہے، اور چوتھا مصرع گویا گڑی کمان کا تیر ہوتا ہے جو سیدھے دل پر لگتا ہے، اور پڑھنے والا دیر تک اس کا لطف و اثر محسوس کرتا ہے۔ بے خود میں رہوں تو وہ قرین آتا ہے،
پردے میں ہی وہ پردہ نشیں آتا ہے، وہ جب آتا ہے میں نہیں رہتا ہوں، میں جب رہتا ہوں وہ نہیں آتا ہے۔ اس ربائی میں شاعر خدا سے عشق کو ظاہر کیا ہے، خدا سے جو گہری عقیدت ہوتی ہے کہ جب یہ اپنے معشوق یعنی خدا کے یادوں میں بے ہوش و حواس ہو جاتے ہیں تب اس کا محبوب یعنی خدا آتا ہے، لیکن جب یہ ہوش میں ہوتا ہے تب وہ نہیں آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر بے لوث اور گہری محبت کی جائے تو اللہ پردے میں ہی صحیح لیکن محسوس ہوتا ہے کہ خدا سامنے ہے۔ بے فائدہ کب ہے جبہ سائی اچھی، طاعت میں نہیں ہے خود نمائی اچھی، ایک سجدہ میں خاک کر دیا ہستی کو، حضرت تم سے دیا صلائی اچھی۔ جبہ سائی کہتے ہیں ناک رگڑنے کو، خصامت کرنے کو۔ اس میں شاعر نے اس ربائی میں شاعر نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں انہوں نے نمازیوں پر طنز کیا ہے کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، دکھاوے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ تصوف اور فلسفے کا اس قدر حسین امتزاج رباعیات امجد کے علاوہ کسی دوسرے اردو ربائی گو شاعر کے یہاں مشکل سے ملتا ہے۔ ان کے کلام سے ان کے روحانی جوش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ بلا شبہ اردو کے سرمد اور سعدی تھے جنہوں نے اپنی رباعیات میں مشرق کی اخلاقی اور روحانی قدروں کی ترجمانی کی۔ یعنی ان کی رباعیات میں قرآن و حدیث تو ہے ہی، تصوف و فلسفہ تو ہے ہی، لیکن مشرقی تہذیب جو ہے، جو روحانیت ہے، جو اقدار ہیں، وہ تمام چیزیں ان کی رباعیات میں فنی چاشنی کے ساتھ موجود ہے۔ خود اپنی نگاہوں سے گرا جاتا ہوں، قطرہ سا زمین میں سما جاتا ہوں، احباب میرے دفن کی کیوں فکر میں ہیں، میں شرم گناہ سے خود گڑا جاتا ہوں۔ یہ کافی المیہ والا ربائی ہے، اس میں اخلاقی موضوع کو پیش کیا ہے کہ ان کے جو دوست و احباب ہیں وہ اسے دفن کرنے کے فکر میں ہیں، لیکن یہ تو پہلے ہی سے دفن ہو رہے ہیں، لیکن مٹی میں نہیں بلکہ گناہوں میں، گناہ جو وہ کر رہے ہیں اس میں جو گناہ کرنے پر جو اس کو شرم ہو رہی ہے اس میں ہی وہ دفن ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے امجد حیدرآبادی کی حالات زندگی کو دیکھا اور ان کی رباعیوں کی خصوصیات کو دیکھا۔ مزید تفصیلی معلومات کے لیے آپ ان کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ رباعیات امجد حیدرآبادی کی ہے، جمال امجد حیدرآبادی کی ہے، جنوب ہند میں اردو ربائی صاحب حیدرآبادی اور محمد جمال شریف کی حیات امجد، ان کتب کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں تفصیلی معلومات کے لیے۔ آپ نے اس ربائی میں دیکھا کہ امجد حیدرآبادی اردو کے سب سے بڑے ربائی گو شاعر ہیں۔ ان کی خصوصیات سے آپ آگاہ ہوئے، ان کے حالات زندگی سے بھی آپ واقف ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کہیں بھی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہیں پریشانی محسوس ہوئی ہے تو آپ کمنٹ میں اظہار کریں، انشاءاللہ اسے دور کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفیض ہو سکے۔ اگر آپ کو کسی اور موضوع پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ میں فرمائش کریں، انشاءاللہ جلد از جلد پورا کیا جائے گا۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔